ناول قاتل محبت کا انجام قسط چھٹی رائٹر ماریہ وان۔ اسی دن عیسیٰ خان ہارون سے ملا اور اسے وہ سب بتا دیا جسے ہارون خان سن کر افسوس سے بولنے لگا، عیسیٰ تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یار یہ سب آسان نہیں، اگر تیرے والد محترم کو پتہ لگا تو وہ نورالعین کے پورے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ عیسیٰ خان نے لاپرواہی سے جواب دیا، بابا کو میں خود اپنے طریقے سے سمجھا لوں گا، تو بس اس بات کی گارنٹی دے کہ تو نورالعین اور اس کے گھر والوں کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اگر تجھے گارڈز یا بندوں کی ضرورت ہے تو میرے لے لینا، مگر نور اور اس کے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ ہارون خان فکر مند ہوا، مگر واقعی میں تجھے کوئی سزا ہو گئی تو؟ عیسیٰ خان مضبوط لہجے میں بولا، میں ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ ہارون خان نفی میں سر ہلاتا بولنے لگا، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، مگر تیرے لیے کرنا پڑے گا۔ میں نورالعین کی فیملی کو اپنے گاؤں بھیج دیتا ہوں اور عیسیٰ خان ہارون کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، نور کو گاؤں مت بھیجنا، وہ یہیں رہے گی اور اپنا کیس لڑے گی، اس کا ساتھ تو دے گا۔ آج ہی نور کی طرف سے مجھ پر FIR کٹوا دو، 2 قتل اور 1 اغوا کی، اور نور کے لیے اچھا سا وکیل کروا۔ پلیز یہ سب آج ہی کر دے، میں بابا کے پاس جا رہا ہوں، انہیں سمجھا دوں۔ یہ کہتے ہی عیسیٰ تیزی سے باہر چلا گیا۔ داور خان ہمیشہ کی طرح اپنی کسی پارٹی میٹنگ میں مصروف تھے۔ عیسیٰ خان میٹنگ کے درمیان میں ہی ان کے پاس گیا اور کھڑے کھڑے ہی بولنے لگا، بابا مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ داور خان سنجیدگی سے بولے، اس وقت میں مصروف ہوں، بلکہ تم آؤ اور میٹنگ اٹینڈ کرو۔ عیسیٰ خان نے سختی سے کہا، بابا پلیز، مجھے ابھی اور اسی وقت آپ سے بات کرنی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ یہ بولتے ہی عیسیٰ خان اور داور خان کا ہاتھ سختی سے تھامے انہیں باہر لے گیا۔ اس نے ساتھ والے روم میں جا کر دروازہ بند کیا۔ داور خان ناسمجھی میں عیسیٰ خان کو دیکھنے لگے۔ عیسیٰ نے انہیں اپنے صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنی بات کا آغاز کیا، بابا آپ جانتے ہیں نا میں نے 2 قتل کیے ہیں؟ داور خان حیران ہوتے ہوئے، کیا مطلب؟ کون سے 2 قتل؟ عیسیٰ خان نے سر جھکا کر کہا، عادل اور اپنی بہن کا بابا۔ داور خان نے اسے سختی سے ٹوکا، وہ قتل نہیں تھا، سزا تھی ان دونوں کے گناہ کی۔ عیسیٰ خان افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، نہیں بابا، محبت اور شادی کرنا گناہ نہیں، انہیں بھاگنے پہ بھی ہم نے مجبور کیا، اگر ہم اتنے سخت دل نہ ہوتے تو وہ زندہ اور خوش ہوتے۔ داور خان ماتھے پر بر ڈالے عیسیٰ خان کو دیکھنے لگا، اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، چھوڑو یہ سب۔ عیسیٰ خان نے اکتا کر کہا، بابا ہر وقت فائدے کی بات مت کیا کریں، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں خود کو پولیس کے حوالے کر رہا ہوں، اپنے جرم کا اقرار کروں گا۔ داور خان غصے میں کھڑے ہوئے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ عیسیٰ خان نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما، بابا آپ آرام سے بیٹھ کر میری بات سنیں، آپ جانتے ہیں میں جو فیصلہ کر لوں اس سے 1 انچ بھی نہیں ہٹتا، اس لیے آپ کچھ بھی کہیں میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا، سو میں چاہتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں۔ داور خان غصے سے بولے، یہ تم اس معمولی سی لڑکی کا دل جیتنے کے لیے کر رہے ہو نا؟ عیسیٰ خان اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہنے لگا، وہ معمولی لڑکی نہیں ہے بابا، اگر آپ نے اسے ہلکا سا بھی نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو میں اپنے ساتھ آپ کی جان بھی لے سکتا ہوں، اینڈ یو نو آئی مین اٹ۔ عیسیٰ خان نے اپنی بات مکمل کر کے داور کی آنکھوں میں دیکھا۔ داور خان کو اس کی آنکھوں سے خوف آیا، وہ پیار سے بولنے لگے، دیکھو میرے شہزادے، میں جانتا ہوں تمہیں محبت ہو گئی ہے، اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اس بات کا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، وہ لڑکی خود تمہارے پاس آئے گی، تم سے پیار کرے گی، یہ سب کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے میری جان۔ عیسیٰ خان سنجیدگی سے کہنے لگا، میں جانتا ہوں بابا آپ کے پاس بہت طریقے ہیں، مگر مجھے زبردستی پسند نہیں، اس لیے میں آپ سے کہنے آیا ہوں آپ اس معاملے سے دور رہیں۔ اس سے پہلے کہ داور خان کچھ بولتے، عیسیٰ خان تیزی سے دروازہ کھول کر وہاں سے چلا گیا۔ ہارون خان نے عیسیٰ خان کے حکم کے مطابق سب کام کروا لیے۔ نور کی فیملی کو اپنے گاؤں بھجوا دیا، جبکہ نور کو عیسیٰ کے بتائے ہوئے گھر میں بھیج دیا۔ عیسیٰ خان ہارون خان سے سب کچھ پوچھ کر نورالعین سے ملنے چلا گیا۔ نورالعین حیران پریشان سے اس نئے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹا اور خوبصورت گھر تھا، باہر چھوٹا سا باغ بنا ہوا تھا۔ نور وہاں پہ رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔
چند لمحوں بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ ڈر کر دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ سامنے سے عیسیٰ خان مضبوط قدموں سے چلتا ہوا نور کے پاس آیا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے قریب آ کر اس نے نور کا ہاتھ پکڑا اور اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ تو بتائیے نورالعین صاحبہ، اور کوئی آپ کا حکم؟ نورالعین سنجیدگی سے بولی۔ نہیں، بس اپنی بات پہ قائم رہنا، کوئی بھی سزا ہو تم اپنا فیصلہ نہیں بدلو گے۔ عیسیٰ خان ہنستے ہوئے نور کا ہاتھ تھام کر بولا، نور مجھے وہ ڈائلاگ یاد آ رہا ہے اور مجھ پہ فٹ ہے، ایک بار میں کوئی فیصلہ کر لوں تو اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا۔ نورالعین طنزیہ مسکراتی ہوئی بولی، ویری فنی، شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہیں کیا سزا مل سکتی ہے۔ عیسیٰ خان نورالعین کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، تمہاری قسم نور، اگر پھانسی بھی ہو گئی نا مجھے تو بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نورالعین نے گہرا سانس لے کر کہا، لیٹس سی۔ عیسیٰ خان نورالعین سے نظریں ہٹاتا بولا، کیا اپنے ہاتھ کی چائے پلا دو گی؟ نورالعین کھڑے ہوتے ہوئے بولی، بنا کر دے دوں گی مگر پی خود لینا۔ عیسیٰ خان نور کی بات سن کر ہنسنے لگا اور اسے کچن کی طرف لے آیا۔ نورالعین چائے کا سامان ڈھونڈ کر چائے بنانے لگی، جبکہ عیسیٰ خان اسے دیکھنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولا، اگر میں کہوں اپنے ہاتھ سے پلا دو چائے تو کیوں نہیں پلا سکتی؟ نورالعین اس کی طرف پلٹی اور ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بولی، میں تمہیں زہر تو اپنے ہاتھ سے پلا سکتی ہوں، چائے نہیں۔ عیسیٰ خان شرارت سے مسکراتا بولا، تو پھر وہی پلا دو، یہ سب کیوں کروا رہی ہو؟ تمہارے ہاتھ سے زہر بھی شہد لگے گا۔ نورالعین اکتائی، اسی لیے نہیں پلا رہی اپنی باتوں سے، یہ چائے پیو۔ نورالعین چائے کا کپ عیسیٰ کے ہاتھ میں دے کر خود دوبارہ باہر آ کر بیٹھ گئی۔ عیسیٰ خان بھی آہستہ آہستہ اپنی چائے ختم کرنے لگا۔ بہت اچھی چائے بنائی ہے تم نے، دل کر رہا ہے تمہارے ہاتھ چوم لوں۔ عیسیٰ خان نے نور کی طرف تھوڑا جھک کر بڑی آس سے پوچھا، میں آئی کس یور ہینڈس؟ نور نے فوراً دونوں ہاتھ پیچھے کیے، نو تھینکس، تم اب جیل جانے کی تیاری کرو، اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ عیسیٰ خان سیدھا ہو کر بولنے لگا، کتنی ظالم ہو تم، مجھ سے بھی زیادہ۔ نورالعین نے عیسیٰ کو گھورتے ہوئے کہا، تم سے زیادہ نہیں ہوں، تم قاتل ہو۔ عیسیٰ خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور جو تم روز مجھے قتل کرتی ہو اپنی نفرت بھری آنکھوں سے؟ نورالعین نے غصے سے جواب دیا، یہ نفرت تم نے خود کمائی ہے۔ عیسیٰ خان نے چائے ختم کر کے کپ ٹیبل پر رکھا، ٹھیک کہتی ہو تم، لیکن اب میں ہی یہ نفرت ختم بھی کروں گا۔ یہ بول کر عیسیٰ خان نے نورالعین کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کا دوپٹہ ہلکا سا گردن سے ہٹا کر نور کے دل چھوتے ہوئے کہنے لگا، میری اس امانت کا خیال رکھنا، ان تلوں میں میرا دل ہے۔ یہ کہہ کر عیسیٰ خان وہاں سے چلا گیا، جبکہ نور اپنا ہاتھ وہیں رکھ لیا جہاں تھوڑی دیر پہلے عیسیٰ خان کا ہاتھ تھا۔ عیسیٰ خان نور سے ملنے کے بعد اپنی ماں سے ملنے اپنے گھر گیا۔ وفا خان کی موت کے بعد سے بہت ہی کم وہ اپنی ماں سے ملا تھا۔ گل جہاں بھی ابھی تک عیسیٰ خان کو معاف نہیں کر پائی تھی۔ عیسیٰ خان خاموشی سے گل جہان کے روم میں آیا اور ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ گل جہان نے اپنی آنکھیں کھول کر عیسیٰ کو سر جھکائے دیکھا تو اپنے پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئیں اور حیرانگی سے عیسیٰ خان کو دیکھنے لگیں۔ آج کتنے ہی دنوں بعد وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں۔ عیسیٰ خان نے ان کا ہاتھ تھام لیا، ماں میں اپنی سزا کاٹنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ سے معافی لینے آیا ہوں، کیا آپ مجھے اپنی بیٹی کا خون معاف کریں گی؟ لیکن اگر آپ کوئی سزا دینا چاہیں تو بھی میں تیار ہوں۔ گل جہان نے تڑپ کر کہا، کوئی ماں بھی اپنی اولاد کو سزا دے سکتی ہے؟ نہیں بیٹا، ماں کی محبت میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا۔ یہ بول کر گل جہاں عیسیٰ کو گلے لگا کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد عیسیٰ خان اپنی ماں کا ماتھا چوم کر کہنے لگا، واقعی ماں کی محبت کو کوئی زوال نہیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے میری محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دے۔ ایک بار پھر وہ اپنی ماں کو گلے لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس عیسیٰ خان کو اریسٹ وارنٹ کے ساتھ عیسیٰ خان کو گرفتار کر کے لے گئی اور داور خان بے بسی سے اپنے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ داور خان نے بھی عیسیٰ خان کے لیے ایک اچھا وکیل کروا لیا۔ عیسیٰ خان کو ایک صاف ستھرے جیل میں رکھا گیا۔ عیسیٰ خان کی گرفتاری اور اعتراف جرم کے بعد بریکنگ نیوز ہر طرف چلنے لگی۔ ہر کوئی اپنے اپنے تبصرے کرنے لگا۔ کوئی کہتا ہے
یہ الیکشن جیتنے کی چال ہے اور کوئی کہتا کہ لڑکی کی خاطر یہ سب ہو رہا ہے۔ پارٹی کے اہم کارکنان بھی آہستہ آہستہ پارٹی چھوڑنے لگے۔ ان سب سے تنگ آ کر داور خان نے خود ہی پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ کچھ دن بعد ہی عدالت کی طرف سے عیسیٰ خان اور نور کی پیشی کا حکم ہوا۔ ہارون خان وعدے کے مطابق نورالعین کو کمرہ عدالت میں لے آیا۔ نورالعین خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپائے کمرہ عدالت میں داخل ہوئی تو عیسیٰ خان اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ خان کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی میں بندھے تھے۔ یہ دیکھ کر نور کو عجیب سی خوشی ہوئی۔ وہ گہرا سانس لیتی ایک طرف بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرہ عدالت میں کارروائی شروع ہو گئی۔ عیسیٰ خان اور نورالعین آمنے سامنے کھڑے تھے۔ عیسیٰ خان کی نظریں نورالعین پہ تھی۔ نور نے اپنا چہرہ چادر سے چھپایا ہوا تھا۔ نورالعین کا وکیل بڑے پروفیشنل طریقے سے سوال جواب کرنے لگا اور نور قرآن پاک پر حلف اٹھاتے ہوئے تفصیل سے جواب دینے لگی۔ جج صاحب، عیسیٰ خان نے میرے بھائی اور میری دوست جو کہ میری بھابھی بھی تھی اور اس شخص کی سگی بہن بھی تھی، ان دونوں کو میرے سامنے بے دردی سے مار دیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے محبت کی شادی کی تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ مجھے زبردستی اغوا کیا اور میرا ریپ بھی کیا۔ نور نے جیسے ہی اپنے لیے ریپ کا لفظ استعمال کیا تو عیسیٰ خان نے تڑپ کر سر اٹھایا اور نور کی بات کاٹتے ہوئے بولا، نہیں نور، پلیز ریپ تو مت کہو، میں تمہارے بارے میں یہ نہیں سن سکتا۔ نورالعین دانت پیستے ہوئے کہنے لگی، مسٹر عیسیٰ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نکاح کیے بنا کسی کے ساتھ زبردستی کرنا ریپ ہی کہلاتا ہے۔ عیسیٰ خان یہ سن کر تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کی۔ اب وکیل عیسیٰ خان سے سوال کرنے لگا۔ جواب میں عیسیٰ خان بہت مختصر سا جواب دیا، جو کچھ بھی نور نے کہا ہے وہ سب سچ ہے، اور میں اس جرم کے بدلے ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ عیسیٰ خان کا یہ جواب سن کر سب حیران ہو گئے، جبکہ داور خان اپنی سیٹ سے اٹھ کر بولنے لگے، جج صاحب، یہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہے، پلیز میں گزارش کرتا ہوں ہمیں موقع دیا جائے اپنے حق میں بولنے کا۔ جج صاحب نے داور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے جو کہنا ہے یہاں آ کر بولیں۔ داور خان عیسیٰ خان کی جگہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میری بیٹی کو زبردستی لے کر گیا تھا اس کا بھائی، اور جب ہمیں معلوم ہوا تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا اپنی بیٹی کو واپس لانے کا، اس لیے ہم نے اس لڑکی کو اٹھوا لیا تاکہ اس کا بھائی میری بیٹی کو لے آئے واپس، مگر جب وہ واپس آیا تو اس نے میرے بیٹے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اسی لیے مجبوراً عیسیٰ نے گولی چلائی اور وہ دونوں مارے گئے، جبکہ یہ لڑکی اپنی رضامندی سے عیسیٰ کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میرا بیٹا کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ یہ سن کر نورالعین حیران ہو کر عیسیٰ خان کو دیکھنے لگی، جبکہ عیسیٰ خان تڑپ کر اٹھا اور غصے سے بولا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے جج صاحب۔ داور خان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولنے لگے، جج صاحب، میرا بیٹا اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے، اسے نہیں معلوم کہ کیا کہنا ہے۔ آپ خود سوچیں، کوئی انسان کچھ بھی ماننے کو تیار ہے صرف اس لڑکی کے کہنے پر۔ اس لڑکی نے میرے بیٹے کو مینٹلی طور پر قابو کر لیا ہے، میرے بیٹے کو تھوڑا وقت دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ عیسیٰ خان پھر سے کچھ بولتا، جج صاحب سب کو خاموش ہونے کا بولتے ہوئے کہنے لگے، میں آپ لوگوں کو ایک اور موقع دیتا ہوں، کورٹ ڈسمس۔ یہ بول کر جج صاحب کمرہ عدالت سے چلے گئے، جبکہ عیسیٰ خان داور خان کے پاس آ کر غصے سے بولنے لگا، بابا، میں نے آپ کو کہا تھا میرے اس معاملے سے دور رہیں، آپ نے یہ سب جھوٹ کیوں کہا؟ داور خان نے سنجیدگی سے جواب دیا، تم نے کہا تھا نورالعین اور اس کی فیملی سے دور رہوں، دیکھو میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، مگر جو میں کر سکتا ہوں مجھے کرنے دو۔ عیسیٰ خان افسوس سے سر ہلاتا بولا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے اس جھوٹ پہ یہ عدالت یقین کر لے گی؟ نہیں بابا، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ داور خان یہ سن کر غصے میں وہاں سے چلے گئے، جبکہ نورالعین جو کافی دیر سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، عیسیٰ خان کے پاس آ کر بولی، یہ سب کیا ہے عیسیٰ خان؟ کیا تم مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ تم نے اپنے لیے وکیل بھی کروا لیا، آخر کیا سازش کر رہے ہو؟ عیسیٰ خان نورالعین کو دیکھتا ہوا بولا، نور، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ بابا یہ سب بولیں گے۔ نور نفرت سے عیسیٰ کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگی کہ عیسیٰ خان نے اسے پکارا، نور پلیز ایسے مت جاؤ، مجھے اپنا چہرہ تو دکھا دو، کتنے دن سے تمہیں نہیں دیکھا۔ نورالعین نے بنا پلٹے جواب دیا، اب اسی دن تم مجھے دیکھ سکو گے جب تمہیں سزا ہوگی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔
یہ بول کر نور وہاں سے چلی گئی، جبکہ عیسیٰ خان نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی پیشی 3 دن بعد رکھی گئی تھی۔ ہارون خان عیسیٰ خان سے ملنے آیا اور کہنے لگا، یار نورالعین نے پیغام بھیجوایا ہے تیرے لیے، وہ اپنی فیملی سے ملنا چاہتی ہے، اب بول کیا کروں؟ عیسیٰ خان نے منہ بنا کر جواب دیا، اسے کہنا کہ مجھ سے ملنے آ جائے، مجھ سے آ کر خود پوچھے، پھر اجازت دوں گا میں اسے۔ ہارون خان ہاں میں سر ہلاتا بولا، میں سمجھ گیا، کچھ لوگ کچھ دو والا حساب، چل ٹھیک ہے، میں اسے لے آؤں گا، تو اپنا خیال رکھنا۔ ہارون خان جب نورالعین کو عیسیٰ خان کی خواہش کا بتایا تو نور دل ہی دل میں بہت گالیاں دیں، مگر وہ جانتی ہے کہ اگر اسے اپنی فیملی سے ملنا ہے تو اسے عیسیٰ خان کی بات ماننی پڑے گی۔ یہی سوچ کر نورالعین عیسیٰ سے ملنے کے لیے راضی ہو گئی۔